عزتوں کی دستار رکھنے کی تقریب ہے جو حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہوئی، اور ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے قرآن مجید کو مفہوم و ترجمے کے ساتھ اور ضروری تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی سعادت پائی، ان کو ندائے عزت فراہم کی گئی۔ آپ کے سامنے محترم مولانا حافظ بلال مصطفی صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ ان کی شبانہ روز محنتوں کا ثمر ہے، اور آپ لوگ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس بے تاب ولولوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ کی محبتیں، آپ کا تعاون عزیزم حافظ بلال مصطفی صاحب کو حاصل رہا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور آج اس ادارے سے 10-11 طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت مکمل کی، اور کتنی طالبات نے قرآن مجید کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بہراوری حاصل کی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عرصگاہ کو قیامت تک قائم اور باقی رکھے، اور آپ سارے لوگوں کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آپ کے علاقے میں یہ جو چشمہ نور ہے، اس کی برکتیں آپ کی نسلوں کو نصیب ہو رہی ہیں، اور اتنے بچے یہاں سے حفظ کی سعادت کے بعد جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا، وہ سب پذیر بھی ہوگا اور مبارک بھی۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کو جن دین کا ذکر کیا ہے انہوں نے، جو اس کی بنیادی اینٹ کے طور پہ اپنی مالی معاونت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پورا علاقہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فروغ علم سیمینار کے نام سے آج کی منعقدہ تقریب ان حفاظ کرام اور ان عالی مرتبت طالبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ آج ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان بچوں کو اور ان بیٹیوں کو جنہوں نے علم کے زیور سے اپنے آپ کو مالا مال کیا۔ حقیقی زیور یہی ہے، انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز بوجہ علم ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو زور میں ہم سے زیادہ ہیں، شیر میں جو طاقت ہے وہ ہم میں نہیں ہے، ہاتھی کی جو جسامت ہے وہ جسامت ہمارے پاس نہیں، عقاب کے اندر جو تیز نگاہی ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے، قوت شامہ جو قیقس کو دی گئی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اڑان بھر لیتا ہے، کوئی پانیوں کے کلیجے چیر لیتا ہے، کسی کی رفتار کا مقابلہ نہیں ہے، اور کسی کے چہچہے مسحور کر دیتے۔ کوئل کا لہجہ بہت دل آویز ہے۔ تو مختلف اعتبارات سے مختلف خوبیاں مختلف حیوانات کو عطا کی گئی، لیکن انسان اس کے باوصف احسن تقویم ہے، اور اس کا جو شرف اور اس کی جو فضیلت ہے باقیوں پر، وہ اس کے ناک نقشے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے علم کی وجہ سے۔ یہ علم کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے، فہم و ادراک کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسی کے لیے کہا گیا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان اپنے مشارکات سے ممتاز علم کی وجہ سے ہوا، حتیٰ کہ فرشتوں پر تفوق ثابت ہوا تو وہ بھی بوجہ علم ثابت ہوا۔
جب اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں زمین پر، تو فرشتوں نے عرض کی کہ مالک ہم تیری تسبیح تیری تقدیس کے ترانے پڑھتے ہیں، اور انسان تو دھیگا مشتی کرے گا کیونکہ یہ ہوا آگ مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے، یہ چاروں عناصر آپس میں متضاد ہیں، تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹکراؤ ہوگا۔ تو کہا کہ مالک وہ تو دھیگا مشتی کرے گا، شر اور فساد پھیلائے گا زمین پہ، اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے ترانے پڑھتے۔ تو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے، اور وہ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر کہا اے آدم ان اشیاء کے نام آپ بتائیے۔ وہ پڑھائے گئے تھے، سکھائے گئے تھے، ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ تو کہا میں نے کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کا تفوق بوجہ علم فرشتوں پر طے ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اب کہا کہ تمہیں اب میرے شاہکار کے آگے اپنی پیشانی رکھنا ہوگا، تمہیں اب سجدہ کرنا ہوگا میرے شاہکار کے آگے۔ تو حضرت انسان کی عظمت کا اعلان ہوا، اور وہ اعلان کس لیے ہوا کہ تسبیح و تقدیس زیادہ ہے؟ نہیں، وہ تو فرشتوں نے کہا تسبیح و تقدیس میں ہم آگے ہیں، تیری عظمتوں کے ترانے ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور انسان اس سے بہت ساری کوتاہیوں کا صدور ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور اس کا ذکر فرشتوں نے کیا، لیکن ممتاز کس وجہ سے ہوا؟ انسان اپنے مشارکات سے جو ممتاز ہوا، حتیٰ کہ فرشتوں پر یہ جو فائق ہوا وہ بذریعہ علم ہوا۔ تو آج بھی اگر وہ علم کے نور سے مالا مال ہوتا ہے تو وہ مخلوقات سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جہالت میں ڈوبا رہتا ہے تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو انسان کے شرف کا سبب، انسان کے تفوق کا ذریعہ، انسان کی عظمتوں کا حوالہ علم ہے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہم جبار کی قسمت پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم سے نوازا ہے۔ تو حضرت انسان کا امتیاز بوجہ علم ہے۔ عالی مرتبت علماء، اساتذہ اور عمائدین علاقہ موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں۔ یہ جو کتا سیکھ جائے شکار کرنا، جس کو سکھا دیا جائے، تو اس کا شکار کر کے لایا ہوا جانور مردار نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے، اور دوسرا کتا اگر لائے تو وہ مردار ہوتا ہے۔ تو اگر ایک کتا سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ جائے تو کیا ممتاز۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وادی نمل میں چیونٹیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ واقعہ آپ کے ذہن نشین ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 3 فرسخ دور وادی نمل سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے۔ یہ کوئی قصہ یا حکایت کسی کتاب میں نہیں لکھی کہ انکار کر دیا جائے، یہ قرآن ہے۔ تو دور سے چیونٹیوں نے لشکر سلیمان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ان کی جو سردار تھی چیونٹی، اس نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، یعنی ان کا التفات نہ ہو، توجہ نہ ہو، اور تم پاؤں تلے آ کے رو نہیں جاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہدف کی طرف نظر جمائے سرپٹ بھاگ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور تم عدم التفات کی وجہ سے پاؤں کے نیچے آ کے رو دی جاؤ گی، تو بہتر ہے اپنا دفاع خود کر لو اور بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چیونٹی نے اپنی ہمجولیوں سے کہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 فرسخ 9 میل تقریباً دور تھے، اور انہوں نے چیونٹی کی اس بات کو سنا، اور قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان مسکرا پڑے اس چیونٹی کی بات کو سن کر کے۔ اللہ اکبر۔ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان مسکرا پڑے۔
یا جتنا یہاں سے آپ کا لالا موسیٰ ہے اتنا فاصلہ ہوگا، اتنی دور سے چیونٹی نے کہا کہ بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تم کچلی نہ جاؤ۔ تو وہاں سے سنا اور مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کہیں نیچے لوگوں کے بیچوں بیچ کوئی چیونٹی چل رہی ہو تو کیا اس کی بات آپ سن سکتے ہیں؟ چلو کوئی آپ ایسا آلہ لگا لیں جس سے سماعتوں کی قوتیں، شنوائی کی طاقتیں تیز ہو جاتی ہیں تو پھر سن پاتے ہیں۔ چلو آپ اسٹیج کے اوپر کوئی چیونٹی گھوم رہی ہو تو اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ چلو وہ وہاں سے اٹھا کر تنکے پہ ڈال کے آپ کے کان پر رکھ دی جائے تو اس کی سرسراہٹ آپ کے کان کے پردے پر محسوس تو ہوگی، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ تو یہ مسکرانا آپ کا جو تھا وہ اس کی اس بات پہ تھا، اور وہ 9 میل دور سے جو ہے، وہ 3 فرسخ دور سے جو ہے وہ اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی۔ اب تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب چیونٹی نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو وہ دوسری چیونٹی کے منہ کے ساتھ منہ لگاتی ہے تو اپنے لعاب کو اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ کبھی آپ نے چیونٹیوں کو ایسے جڑ کے بات کرتے دیکھا ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے۔ یا پھر اس کے سامنے والے حصے پر 3 حصے ہوتے ہیں چیونٹی کے، سامنے والے حصے پہ مہین سے باریک سے 2 بال ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، ان بالوں کو رگڑتی ہے۔ اس رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو میسج دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ 3 میل دور سے، 3 فرسخ دور سے، 9 کلومیٹر دور سے چیونٹی کے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کہاں ہے؟ کبھی بھی نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنے کی بدکاری نہ کیجیے۔ اللہ نے نبیوں کو جو حواس عطا کیے ہیں، جو سماعتیں دی ہیں، جو بصارتیں دی ہیں، یہ انہی کی شان ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی اس بات کو سنا بھی اور اس بات کو سمجھا بھی اور اس پہ مسکرائے بھی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اب امام رازی نے کیا کہا؟ آپ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیونٹی اس بات کا علم رکھتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے کہا کہ کہیں بے خبری میں تم کچلی نہ ڈالو، تو کچلی نہ جاؤ، ان کے عدم التفات کی وجہ سے یہ حادثہ نہ ہو جائے، ورنہ نبی کی صحبت میں رہنے والے جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر یہ حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کے عدم التفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ اور قرآن نے اس چیونٹی کے نام پر سورت کا نام سورہ النمل ہے۔ اللہ اکبر، یہ پروٹوکول ہے۔ آج بڑی بڑی شاہراہوں کے نام رکھے جاتے ہیں مشاہیر کے نام پر، یہ پطرس بخاری روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، مختلف ناموں پہ روڈوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک نام سورت کا اس چیونٹی کے نام پہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس بات کا شعور اور علم رکھتی تھی کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہاں رک کے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ چیونٹی کو بھی پتا تھا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو اپنے بدن کے اوپر بم باندھ لے اور انسانوں کے ہجوم میں گھس جائے اور پھر پھٹے اور انسانوں کی بوٹیاں دیواروں پہ چپک جائیں اور پھر ان کا قائد سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرتا پھرے،
یہ کسی پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے۔ نبی کا لشکر تو جان بوجھ کے جو ہے وہ ایک چیونٹی کی جان کو بھی ضائع کرنے کا روادار نہیں ہوتا ہے، تو اس چیونٹی کو امتیاز دیا گیا علم کی وجہ سے، اللہ نے علم کی وجہ سے امتیاز عطا فرمایا۔ اس لیے علم ہی شرف کا سبب ہے، علم ہی وقار کی علامت ہے، اور علم سے ہی درجوں کی بلندی ہے، اور علم کے ذریعے سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اس طرح سزائے موت ہو جاتی ہے، یا آج کل کینسر کے 4 سٹیج پہ وہ پہنچ گیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ زندگی دے دے تو کوئی ہم نہیں بول سکتے، لیکن جو ظاہری حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ 1-2 ماہ کا مہمان ہے۔ تو کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس بہت تھوڑی زندگی ہے، اس کا غالب امکان ہو کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، تو وہ کیا کرے؟ بہت سارے اعمال ہیں کرنے کے، وہ صدقہ دے، وہ خیرات کرے، وہ روزے رکھنا شروع کر دے، وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اس کو سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن علماء نے کہا جسے پتہ چلے کہ میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا، وہ علم سیکھنے لگ جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جو شخص علم سیکھتا سیکھتا انتقال کر گیا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی، تو قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، تو جس درجے پہ نبی ہوں گے اس سے صرف 1 درجہ نیچے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو علم کی وجہ سے یہ برکت اور علم کی وجہ سے یہ شان و شوکت عطا ہے۔ یہ بچے جنہوں نے حفظ قرآن کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل بھی کریں، اور پھر آگے مزید اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کا فہم اور نور پانے کے لیے مزید اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ یہ بہت خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کے حافظ صرف پیغمبر ہوتے تھے، پیغمبروں کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ہوتا تھا کہ وہ پوری کتاب کے عالم ہوں، اسی لیے ان کتابوں میں تحریف راہ پا گئی۔ اگر ساری کتاب کے حافظ ہوتے تو ایسا نہ ہو پاتا، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی ہے پورا قرآن سینے میں، اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ فخر، اور اس امت کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس میں حافظ موجود رہیں تاکہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام ہے وہ پورا ہوتا رہے، ورنہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کی ہے۔ تو خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، اور خوش نصیب ہیں ان کے والدین کہ جن کے بیٹوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو تو جو اعزاز ملے گا سو ملے گا ہی گا، حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے والدین کو یہ اعزاز ملے گا کہ ان کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ذوق شمس و قمر سے بھی زیادہ ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی روشنیوں اور اتنے اجالوں کے نقیب بنے ہوئے ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کے والد صاحب آ رہے ہیں کہ اس کے چہرے سے اور اس کے سر پہ رکھے ہوئے نورانی تاج سے جو نور نکل رہا ہوگا وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور زیادہ اجالے بانٹ رہا ہوگا۔ تو کیا پھر کہنے ہوں گے حفاظ کے والدین کے اور حفاظ کے اساتذہ کے، اور وہ لوگ جنہوں نے معاونت کی اداروں کے اندر، جنہوں نے معاونت کی، مال پیش کیا، اور یہ کام آسان ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے اخراجات اٹھتے ہیں، کتنے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے اس کام کے لیے وقف ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی کفالت اپنے ذمہ لے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس کام کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کرنا کہ تو عالم ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس حال میں صبح کرنا کہ تو علم سیکھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس حال میں صبح کرنا کہ تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس حالت کے اندر تو اٹھنا صبح اس حالت میں کرنا کہ تو علماء کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اور پھر فرمایا ولا تکن الخامس، 5واں نہ بننا، اگر 5واں بنا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو 5ویں بن جاتے ہیں، نہ تو وہ خود عالم ہوتے ہیں، نہ متعلم ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی برکات کو حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ ان علماء کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ استوار رکھتے ہیں، اور وہ 5ویں بن کر کوئی
تنقید کا جملہ اٹھا لیتے ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنی ساری زندگی اس پہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، حافظ ہوں یا عالم ہوں، یہ فرشتے نہیں ہوتے، یہ بھی ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ بہت ساری کوتاہیاں کمیاں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو ڈیوٹی عطا کر دی ہے اور جو ان کو اللہ نے فہم دے دی ہے، جس طرف لگا دیا، سویر سے شام تک ایک ہی شور ہے۔ ہمارے بھی اب تو ہم مرکز میں ہیں تو وہاں صرف درس نظامی کا سیٹ اپ ہے۔ جب ہم مسجد میں ہوتے تھے تو وہاں حفظ القرآن کے بچے تھے، تو اب بھی وہ الگ نظام تو ہے، لیکن میرا اب وہاں آنا جانا نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے میں جب میں رات کو لیٹ سفر سے، جس طرح آج لیٹ جاؤں گا، تو رات لیٹ سفر سے جاتا تو میں مسجد میں داخل ہوتا، گھر جانے کے لیے مسجد کے اندر سے گزر کے جانا ہوتا، تو میں دیکھتا تھا کہ اندھیرا ہے۔ جس طرح رات بعض کا لوگوں کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی، تو میں دیکھتا کہ کہیں کسی کونے سے قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آ رہی اور اندھیرا ہوتا، تو میں لائٹ جلاتا تو میں دیکھتا کوئی بچے سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ دیکھا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی خوابوں میں بھی قرآن چلتا ہے، جن کی خوابوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت اور قرآن کے نغمے چلتے ہیں، تو یہ خوش نصیب۔ ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ عمر ہوتی ہے، ہمارا بچہ شرارت کرے تو ہم کیوٹ کہتے ہیں، بڑا کیوٹ بچہ ہے، اور ہمارے ہی محلے کا اسی عمر کا بچہ حفظ کر رہا ہو، وہ شرارت کرے تو ہم کہتے ہیں لو جی حافظ صاحب نے شرارت کی ہے، اور پھر اس کو پھیلا کر کے جو ہے وہ ایسا ماحول کرتے ہیں جس طرح اس نے کوئی کفر کر دیا ہو۔ حالانکہ یہ عمر ہے، یہ بچہ شرارت نہ کرے تو تعجب ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ہے کہ شرارت کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بچے کی فطرت اور طبع کے اندر یہ چیز ہے، لیکن ہمارا اپنا بچہ شرارت کرے تو کیوٹ کہلاتا ہے، لیکن اگر حافظ قرآن اس عمر میں بچہ شرارت کرے تو ہم کہتے ہیں لو جی اس کو تو بالکل سنجیدہ ہونا چاہیے، 80 سال کے بزرگ کی طرح۔ یہ ہماری جو ہے وہ ہمارا دورہ معیار ہے۔ تو اس عمر کے بچوں کو بھی بچہ ہی سمجھیے، اور یہ بچہ اس عمر کے اندر قرآن سیکھ رہا ہے، یہ اس کا ہے پلس پوائنٹ جس کے اوپر ہمیں اس پر محبت کرنی ہے۔ باقی وہ بچہ ہمارے بچے کی طرح ہی ہے، باقی بچپنا تو اسی طرح اس کے دل دماغ میں راسک ہے، اور اس وجہ سے اس سے جو اس طرح کا کوئی عمل صادر ہوتا ہے تو اس سے ہم خواہ ناراض اور بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو یوں ہی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے جس طرح اپنے بیٹے سے اور اپنے بچے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی تو ہم ویڈیو بنا کے ساری فیملی کے گروپ کے اندر ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے کیسی شرارت کی، اور اب جو ہے وہ حافظ قرآن بچہ اس سے کوئی شرارت ہو جائے تو ہم جو ہے وہ پورا محلہ اور پوری گلی اور پورا بازار اور گاؤں سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک مدرسہ تھا جس میں بچے پڑھتے تھے قرآن مجید، تو وہ تھے چھوٹی عمر کے سارے، تو یہ عمر ہوتی بچپنے کی یا کھیل کود کی عمر ہوتی، تو وہاں ایک بوڑھا شخص تھا جو سارے امور دنیا سے فارغ ہو چکا تھا، ریٹائرمنٹ لے لی، بچوں کی شادیاں کر دی، اب اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ان بچوں کی خدمت کے لیے۔ وہ کہتا تھا میں تو ان بچوں کی خدمت کروں گا، نوکری کروں گا، کیونکہ اب میں نے بچوں کی بھی شادیاں کر دی، اپنی ذمہ داریاں بھی، حج بھی کرایا، اب یہی میرا شغل ہے۔ اور وہ بڑی محنت کرتا، کبھی گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہوتا، کبھی آٹے کی بوری اٹھا کے لا رہا ہوتا، فی سبیل اللہ۔ کوئی جذبے ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے۔ تو بچے تھے تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، بھوک لگی ہوتی، ٹائم ہو جاتا، کہتے بس ابھی وہ ہمارا حمار گیا ہوا ہے، گدھا گیا ہوا ہے، وہ سامان لے کے آئے گا تو روٹی ملے گی۔ تو ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ یہ جن کی تو خدمت کرتا ہے یہ تجھے گدھا کہتے ہیں، حمار کہتے ہیں۔ ظاہر انسان ہے، بشر ہے، تو اس سے بڑا غصہ آیا، سب کچھ چھوڑا گھر چلا گیا، کہا میں تمہاری نوکری کروں، میں کوئی پیسے نہیں لیتا اور تم مجھے حمار کہتے ہو؟ تو روٹ گیا، ناراض ہو کے گھر چلا گیا، خیرات پڑی، سویا تو خواب میں محشر کا منظر جاگتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ حافظ، تو ان کو جنت کا حکم ہو جاتا ہے، تو وہ مچلتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ ہم نے اتنی دیر تک نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے، ہم نے تو اس کے ساتھ ہی جانا ہے، وہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ تو وہ اٹھا، صبح پہلی فرصت میں آ گیا، اور آ کے پھر جو ہے وہ بوری اٹھا کے آ گیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، مجھے حمار کہو، مجھے پوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں، اس لیے کہ تم جیسے بھی ہو اللہ رسول کے پیارے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بچے، یہ جنت کی چڑیاں ہیں، یہ جو بچے ہوتے ہیں عصافیر الجنہ ہیں، تو ان کے ساتھ پیار کیجئے،
ان کی دعائیں لیجیے اور ان کے بچپنے کی کوتاہیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تو درگزر ضرور کیجیے. اور کل یہ چٹائیوں پر بیٹھ کے پڑھنے والے نہ جانے کس مرتبے پہ ہوں گے اور اللہ ان سے کیا کام لے کر. جہاں میں پڑھا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہاں کس نے معاونت کی تھی اور میں نام بھی نہیں جانتا، لیکن اگر آج اللہ کچھ خدمت اپنی توفیق سے لے رہا ہے اور اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہے تو ان اشخاص کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا. تو نہ جانے یہ بچے کل کلاں کس منصب پہ ہوں گے اور اللہ ان سے کتنا بڑا دین کا کام لے لے. تو سعادت مند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ مثبت مزاج ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں، شر کی نفی کرتے ہیں اور اچھائیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ جب سے یہ آئے ہیں 3-4 سال ہو گئے تو بارہا انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی تقریب کرنی ہے، تو میں نے بارہا یہ ارادہ بھی کیا کہ ضرور، چونکہ جہاں جہاں ہمارے اسلامی سینٹرز قائم ہیں تو میرا جانا آنا گاہے گاہے رہتا ہے. تو یہ کوئی اتنا دور بھی نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے مصروفیات بن جاتی اور میں نہیں آ پایا. تو ابھی مجھے ہفتے کے دن جو ہے وہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ اسرار ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جمعرات کو تھوڑا ایزی اپنے آپ کو رکھتا ہوں تو میں اس دن چلا جاؤں گا. حالانکہ جمعرات کا میرا دن کوشش ہوتی ہے میں مرکز میں گزاروں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تکمیل ہوئی تو مجھے دیکھ کر کے بڑی قلبی فرحت ہوئی. ایک چمن آباد ہے، ایک خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اتنے بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز البلال کو اور برکتوں سے نوازے. ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ دست و بازو ہیں ان کی، اور اس علاقے کی بچیوں کے لیے وہ خیر کا قرآن مجید کے پیغام کے فروغ کا ذریعہ ہے. اللہ ہماری اس بیٹی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے جو اس جگہ کے وقف کنندہ ہیں اور جو معاملین ہیں اللہ سب کو جزا دے. بلکہ میں کہتا ہوں جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتے ہیں اللہ ان کو بھی جزا سے محروم نہ رکھے. عالی مرتبت اساتذہ تشریف لائے، سفر کر کے علماء تشریف لائے، علاقہ بھر کے علماء ہیں، معززین علاقہ ہیں. آپ جتنے لوگ تشریف لائے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور بارگاہ حضرت میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس مرکز کو یوں ہی قیامت تک آباد رکھے اور اس کو مزید وسعتوں سے مالا مال فرمائے. کار ما آخر شدو آخر زیما کار نشو مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وسلم. اللہ اٹھو